الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. صدر محترم شاہ نشین پر تشریف فرما موقر علماء کرام، سابق وزیر مملکت ہند اور یہاں موجود ہمارے مشائخ، آسمان علم کی کہکشاں، آپ سب کی خدمت میں یہ فقیر بہت زیادہ کیا عرض کر سکے گا. ایک طالب علم ہوں اور طالب علم بھی آپ لوگوں کا. شروع سے آخر تک یہیں کے دانشکدوں میں، یہیں کی تعلیم گاہوں میں میں نے تعلیم حاصل کی ہے، اور جن کا نام آپ نے صفحے اول میں لکھا، حضرت مولانا زبیر احمد قاسمی نور اللہ مرقدہ. ہاں، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ فیض حاصل کرنے والا طالب علم یا اس کی ایک فہرست تیار کی جائے تو شاید اس غریب فقیر کا بھی نام، اس دہقان زادے کا نام بھی اس فہرست میں شامل ہو. ایک بات، میرا تعارف نیپال کے حوالے سے کیا گیا، میرا ایک تعارف اور بھی ہے. تعارف یہ ہے کہ یہ آج جو آپ جغرافیائی سرحد دیکھ رہے ہیں، تاریخ کے کسی حصے میں یہ سرحد نہیں تھی. ہندوستان کا شمالی بہار کا مدھوبنی، دربھنگا، سیتامڑھی، میرے نیپال کا سپتری، سرہا، دھنوسا، یہ 3 اضلاع متھلا انچل مشترکہ طور پر کہلاتے تھے. اور سرہا کے لوگ مدھوبنی میں آ کر کے آباد ہوتے تھے اور یہاں کے لوگ یہاں آباد ہوتے. یہ پورا کا پورا خطہ متھلانچل ہے اور میں بھی متھلانچل کا واسی ہوں. اس مناسبت سے، اس سیمینار سے اور یہاں کی شخصیات سے میرا بڑا گہرا تعلق ہے اور بڑا گہرا ربط ہے. ایک شکایت، اگر آپ اجازت دیں، اہل علم کی مجلس ہے، چھوٹا منہ ہے، بڑی بات ہو جائے گی، پتہ نہیں آپ لوگ پھر خبر لیں گے اور دکان فتویٰ سے کون کون سے فتاوی صادر ہوں گے مجھے معلوم نہیں. یہ اچھی بات ہے کہ حسنوا موتاکم، اپنے مردوں کے محاسن کو بیان کیجئے، لیکن ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہی اکابر زندہ ہوتے ہیں تو ہم کہاں ہوتے ہیں؟ ہم کن گلی کوچوں میں ہوتے ہیں؟ کیا مولانا زبیر صاحب جب باحیات تھے تو فقیہ نہیں تھے؟ ان کی دکان فقہ سونی پڑی ہوئی تھی اور ان کی وفات کے بعد اچانک وہاں سے چشمے اول پڑے ہیں. کہاں تھے وہ ہاتھ، کہاں تھے وہ سر، کہاں تھے وہ دست و بازو جب حضرت مولانا وسیع احمد صاحب صدیقی مرحوم پر جب حالات آئے؟ میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، بول رہا ہوں، چلا جاؤں گا میں، بھگتیں گے آپ. تو مجھے بتائیے بھائی، مولانا آزاد نے لکھا ہے ایک جگہ کہ وہ قوم ماضی کی تکرار زیادہ کرتی ہے جس کا حال خراب ہو. اگر ہم اپنا حال بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو یقیناً ماضی سے رشتہ توڑنا غلط ہے. ہمیں اپنے ماضی پر فخر کرنا چاہیے، لیکن اپنے حال پر بھی نظر رکھنی چاہیے. اگر ہم نے ان اکابر کی، ان کی زندگی میں قدر کی ہوتی تو یقین جانیے آج متھلا انچل کا نقشہ دوسرا ہوتا. یہ نہیں ہوتا. آج اس سیمینار سے ایک دہقان زادے کا، ایک دیہاتی کا، ایک غریب الوطن کا، میں بھی غریب الوطن، ایک مسافر کا آپ سے سوال ہے، ایک بھیک کا مطالبہ ہے کہ اللہ کے واسطے آپ اپنے زندوں کے ساتھ وہ سلوک مت کیجیے. ہم لوگ، مولانا محمد علی جوہر نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا، عجیب و غریب بات ہے کہ ہم لوگ مجاور تو بننا پسند کرتے ہیں، رفیق بننا پسند نہیں کرتے. یار مجاور مت بنیے، رفیق بنیے. مولانا عبد الماجد دریاوادی نے کسی موقع سے لکھا کہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ کام اگر غیر قوم کے افراد کرتے ہیں
تو ان کی پرستش ہوتی ہے، اس غریب کی تو پرشش بھی نہیں ہوتی۔ افراد کی قدر اور ان کے کاموں پر نظر اور ان کے کاموں پر قدر، ان کے کاموں کی قدر، اور یہ زندگی کے ہر سیکٹر میں، یہ صرف ہماری لائن میں ہی نہیں ہے، یہ علماء کی لائن میں ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے نوجوان مولانا غفران ساجد، مولانا مظفر، ہمارے فاتح، ہمارے حضرت ندوی صاحب، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ کبھی آپ زندوں کی محفل بھی سجائیے، انشاءاللہ میں اس میں خاص وقت نکال کر کے آؤں گا اور وہ زیادہ کارگر ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ آج دوسرے لائن میں بھی، دوسرے سیکٹر میں بھی مولانا آزاد کی کہانیاں آپ سناتے ہیں، یقیناً سنانے کے لائق ہے۔ مولانا جوہر کے، حفظ الرحمان سیوہاروی کے، مولانا حسین مدنی کے، آج وہ آپ دستیاب نہیں ہیں۔ آج آپ کو جیسے بھی ہیں، میں نہیں جانتا ہوں ڈاکٹر شکیل صاحب کو، بس اخبارات میں جتنا پڑھا تھا اتنا ہی جانتا ہوں، ہے نہیں، اچھا برا جو بھی پڑھا تھا، لیکن آج کے آزاد یہی ہیں، آج کے حفظ الرحمان یہی ہیں، آج کے حسین مدنی یہی ہیں۔ آپ کو کام انہی سے چلانا پڑے گا، انہی جیسے لوگوں سے چلانا پڑے گا۔ اللہ نہ کرے وفات پا گئے، آپ کہیں گے بہت بڑے قومی رہنما تھے۔ یار قومی رہنما مرنے کے بعد تو ہو ہی جاتے ہیں، زندگی میں تسلیم کر لیجئے تو شاید قوم اور ملت کے لیے زیادہ بہتر ہو۔ ان اکابر کی نسبت سے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، سب سے پہلے میں سیمینار کے آرگنائزر کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان سے اپنے تعلقات کے سلسلے میں کیا کہوں، مولانا وسیع صاحب کا بڑا ذکر آیا، ایک بات بس میں کہہ دیتا ہوں۔ حضرت مولانا سے میرا اتنا والہانہ تعلق تھا کہ میں تو آتا ہی تھا، حضرت بھی بلا تکلف ہمارے ہاں تشریف لے آئے کرتے تھے۔ ایک بار جب وہ آئے تو انہوں نے ہمارے ہاں دارالتعلیم و تربیت جو ہمارا مدرسہ ہے دیکھا، بڑی خستہ حالت میں ہے اور پریشان حالت میں ہے، یوں ہی مکتب کی شکل میں، زمین اچھی خاصی تھی۔ کہا مولانا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں نے کہا میں تو نہیں ہوں۔ کیا ہوا؟ میں چھوڑ دیا۔ میں نے کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ کہا کہ بس یاروں نے خبر لی، میں نے چھوڑ دیا۔ کیسی خبر لی؟ میں نے کہا جیسی آپ کی لیتے رہتے ہیں، آپ برداشت کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا صبر کیجیے، اور یہ چیز وقت کے اولو العزم افراد اس سے گزرتے رہتے ہیں۔ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے کام پر کیا کہا گیا ہوا؟ اِنَّكَ لَيَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، دل پھٹتا ہے، جگر شک ہوتا ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ مولانا ہر مولوی اگر یہ سوچے اور اپنی دل آزاری سے اس کام کو چھوڑ دے تو دنیا کے جتنے بھی ادارے ہیں سب بند ہو جائیں گے، سارے مدارس مکاتب بند ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد میں نے ہمت کی، اور مولانا کا یہ فیض ہے کہ آج دارالتعلیم و تربیت نیپال میں ہمارے شاہد کامران صاحب جاتے رہتے ہیں، ان سے دریافت کیجئے گا۔ ابھی ندوۃ العلماء کی شاخ ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ وسیع احمد صدیقی کا ایک پتہ نہیں ہے، ان کے 3 پتے ہیں: چشمہ فیض ململ، دارالتعلیم و تربیت، اور اس فقیر کا دل، جہاں وہ ہمیشہ جانگزی ہوتے ہیں۔ میں اس پروگرام کے آرگنائز کرنے پر مولانا غفران صاحب، مولانا مظفر صاحب اور ان کے سارے رفقا کو میں مبارکباد دینا چاہوں گا۔ مجھے آج ہی پھر کاٹھمانڈو کا سفر ہے، اس لیے میں دوسرے سیشن میں حاضر نہیں رہ پاؤں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ جب کبھی موقع ملا تو ان بزرگوں کے ساتھ کس طرح ہم نے وقت گزارا اور کس طرح ان سے ہم نے فیض حاصل کیا، اور کس طریقے سے ان کا فیض صرف یہ سرحد تک محدود نہیں رہا، یہ ہماری نیپال کی پوری ترائی کی جو پٹی ہے اور جو پہاڑ کا علاقہ ہے، ان کے ہزاروں شاگرد ہیں، ہزاروں مستفیدین ہیں، اور آج ہمارے ملک میں یہ داڑھی ٹوپی جو نظر آتی ہے اور عبداللہ اور عبد الرحمن جیسے نام نظر آتے ہیں، انہی بزرگوں کا فیض ہے۔ آپ ان پر فخر کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے راستوں پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔